نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، میرا آج کا موضوع حسد ہے۔ حسد گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ حسد بھی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو عوام کے اندر بھی موجود ہے، خواص کے اندر بھی موجود ہے، علماء کے اندر بھی موجود ہے، حکومت والوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین ایسے بد نصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تین ایسے بد نصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جس کی غذا حرام کی ہو، جس کی غذا حرام کی ہو، چاہے وہ بیت اللہ میں ہو، چاہے ملتزم پہ کھڑا ہو، چاہے روضہ رسول اللہ پہ کیوں نہ ہو، اللہ ایسے بد نصیب آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص، اس ضمن میں بھی بتاتا جاؤں، آج ساری امت کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کورونا کی وبا کو ختم فرما دے، اور یہ ختم نہیں ہو رہی۔ سب دعائیں کر رہے ہیں۔ وجہ مجھے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے نبی جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین ایسے بد نصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، ان میں سے پہلا وہ ہے جس کی غذا حرام کی ہو۔ ہم اپنی غذا کے اوپر غور کریں کہ یہ حرام تو نہیں کھاتے ہم۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اکثر غیبت کے اندر مبتلا رہتا ہو، ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہو، برائی کرتا ہو، اللہ ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ شخص جس کے دل میں کسی مومن کے بارے میں کھوٹ اور حسد موجود ہو، جس کے دل میں کسی مومن کے بارے میں کھوٹ یا حسد موجود ہو، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو اچانک ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو وہ سلام کرنے کے بعد شخص جب جانے لگا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو جنتی دیکھ کر ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ جو شخص مجھے سلام کر کے گیا ہے، اس کو جا کے دیکھ لے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ بتاتا جاؤں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یہ جنتی ہے، یہ فلاں ہے، عام آدمی کسی کو جنتی ہونے کی سند نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ چنانچہ یہ صحابی اس کے گھر چلا گیا اور کہنے لگا کہ میرا ارادہ ہے آپ کے گھر 2-3 دن ٹھہرنے کا، مجھے اجازت ہے؟ کہا ضرور آپ ٹھہریے، ضرور ٹھہریے۔ تو یہ جو مہمان بن کے گیا تھا، یہ صحابی کہنے لگے میں اس کے سارے معمولات دیکھتا تھا کہ کیا عمل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نہ رات کو یہ تہجد پڑھتا ہے، نہ زیادہ نوافل بلکہ فرائض سنن ادا کرتا ہے۔ جب 3 دن گزرے تو میں نے کہا یار اس دن تو گزر کے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارے میں فرما رہے تھے کہ جنتی آدمی جا رہا ہے، میں تیرا عمل دیکھنے آیا ہوں، تو کون سا خاص عمل کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنائی؟ تو صحابی نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں حسد اور کینہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آج علماء کے اندر بھی حسد ہے، میں اپنی بات، ہمارے اندر بھی حسد۔ اگر کسی کو ہم اوپر جاتا ہوا دیکھیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کیسے اوپر چلا گیا، اللہ نے اس کو عزت دے رکھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، میرے اللہ نہ چاہیں وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا والے اگر کسی کو عزت دینا چاہیں، میرے اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہیں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ عزت اور ذلت کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوا کرتے، یہ آسمانوں پہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے عوام کے اندر بھی حسد ہے، علماء کے اندر تو حسد بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے شعبے کا آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ حسد۔ سیاستدانوں میں بھی حسد ہے، کہتے ہیں کسی طرح اس سے حکومت ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، فلاں ذلیل ہو جائے میرے پاس عزت آ جائے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد جائز ہوتا تو 2 چیزوں میں جائز ہوتا، لیکن یہ حسد بمعنی رشک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حسد اور غبطہ کے متعلق فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غبطہ ہوتا ہے غین با طا، غبطہ، ایک حسد ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ یہ نعمت اس سے ختم کر کے مجھے دے دے، اس سے لے لے مجھے دے دے۔ یہ حسد ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا ہے غبطہ، جس کو اردو میں رشک بھی کہیں گے۔ غبطہ کا معنی ہے اے اللہ جیسے تو نے فلاں آدمی کو نعمت دے رکھی ہے، اے اللہ اس سے چھینی مت، اس سے چھینی مت، لیکن اے اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔
اس کی تمنا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے بخاری کی عربی میں شرح کئی جلدوں میں نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے رحمہ اللہ تعالی، تو یہ بیت اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تو زمزم کا پانی پینے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، جو بھی دل میں جائز تمنا ہوگی اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو حافظ ابن حجر العسقلانی جب پانی پینے لگے تو زمزم میں اتنی تاثیر ہے، اس سے پہلے، پینے سے پہلے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مجھے اس پر اپنا ایک پاکستانی شخص کا واقعہ یاد آ گیا۔ چند سال پہلے ایک شخص کو کینسر ہو گیا پاکستان میں، اور کینسر بھی بیچارے کو دماغ کا ہوا۔ غالباً وہ لندن گیا علاج کروانے کے لیے، انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا تیرے دماغ میں کینسر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر 1% چانس ہے، 99% چانس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے چیک اپ کے لیے سرجری کے 15 دن ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی سرجری کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے وہاں بیٹھے سوچا کہ 15 دن ابھی ہیں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، چلو چلتے ہیں بیت اللہ میں، اللہ سے مانگتے ہیں جا کے۔ وہ وہاں سے ٹکٹ کٹوائی، مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا، عمرے کی نیت سے عمرہ کیا، تو زمزم پیتا رہا، اور پینے سے پہلے ہر دفعہ یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماء زمزم، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ وہ مقصد حل فرما دیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ، تجھے پتہ ہے میں کینسر کا مریض ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، مجھے شفا دے دے۔ یہی کرتا رہا۔ 12 دن کے بعد جب واپس لندن گیا تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سرجری سے پہلے پھر وہ سارے چیک اپ کرتے ہیں۔ جب دوبارہ کیا، انہوں نے کہا اس کو تو 1% کینسر نہیں ہے، یہ تو وہ مریض ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں وہی مریض ہوں۔ کہا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، پہلی رپورٹوں کے مطابق 100% تجھے کینسر، اور اب کے مطابق 1% نہیں ہے، لہذا تو جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مریض نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں وہی مریض ہوں۔ کہا پھر کہاں گئے تھے؟ کہا میں بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اللہ رب العالمین کے در پہ گیا تھا، زمزم پیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور آج عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دنیا کا فاسق فاجر آدمی، کافر آدمی یہ کہہ دے کہ کورونا کا یہ علاج کر لو، مرض ختم ہو سکتی ہے، ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، آپ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مائے زمزم کے اندر شفا ہے۔ اس کے بارے میں نہ کوئی حکمران کو کہہ رہا ہے، نہ کوئی عالم کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرو۔ یہ حالات ابھی نہیں آئے،
میرے نبی کے زمانے کے اندر بھی ایسے حالات آتے تھے، طاعون کی بیماری آتی تھی، طاعون کی بیماری آتی تھی، لیکن طاعون کی بیماری آنے کے باوجود میرے نبی نے مسجد نبی کو بند نہیں کروایا، مسجد نبی ویسے ہی آباد تھی۔ اب بازار آباد ہیں، مارکیٹیں ساری آباد ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کرونا کہاں آئے گا؟ مسجد میں جاؤ گے، نماز پڑھنے جاؤ گے، کرونا آئے گا۔ اللہ کا خوف کرو، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس سے اللہ کے گھروں سے دور کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ دنیا ہمیشہ، ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمارا عہدہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہوگا، اپنے اللہ کو جواب دینا ہوگا، اس دن کی فکر کرنا۔ یہ دنیا کے عہدے، وزارتیں، صدارت، یہ سارے آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو حافظ ابن حجر العسقلانی زمزم کا پانی پینے لگے تو کہا، ربا تیرے نبی نے فرمایا کہ مائے زمزم پینے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے ان لوگوں کی تمنا کیسی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے آپ نے شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حافظہ دے رکھا ہے، اے اللہ مجھے بھی ویسا ہی حافظہ عطا فرما دے، ان سے چھینی نہ۔ اے اللہ جیسے آپ نے شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حافظہ دے رکھا ہے، اے اللہ ویسا ہی حافظہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ ہے غبطہ۔ ہمارے ہاں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، اور یہ بتاتا جاؤں، جو آدمی حسد کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ پہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت تو نے اس کو کیوں دے رکھی ہے، وہ اس کا اہل نہیں تھا تو مجھے دیتا۔ اور اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو اس کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ تو حسد، اور جو آدمی حاسد ہوتا ہے اس کے چہرے پہ انوارات نہیں ہوتے، اس کے چہرے، اس کی زندگی اجیرن۔ غالباً تفسیر لباب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کے ذیل میں تفسیر لباب میں لکھا کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ جب تک مجلس میں بیٹھا رہتا ہے تو ندامت میں رہتا ہے، دنیا میں رہتا ہے تو حزین غم میں رہتا ہے، اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو ذلیل ہو کے جائے گا۔ اس لیے حسد گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت عام پایا جاتا ہے۔ خواتین کے اندر بھی یہ بیماری ہے حسد کی، تاجروں کے اندر بھی ہے، علماء کے اندر بھی ہے۔ حسد کے کل 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ حسد کا یہ خیال آ جانا، اے اللہ یہ نعمت اسے کیسے مل گئی، بس اے اللہ یہ نعمت اسے کیسے مل گئی، غیر اختیاری طور پر اس خیال کا آ جانا، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ اس پہ مواخذہ نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے دل میں خیال آ گیا، اے اللہ یہ مال کی نعمت، عہدے کی نعمت، علم کی نعمت تو نے اسے اتنی زیادہ دے دی، کیسے دے دی۔ دوسرا درجہ یہ ہے، یہ خیال آیا اور ساتھ ساتھ یہ تمنا ہوئی کہ اے اللہ یہ نعمت اس سے ختم فرما دے، اے اللہ یہ نعمت اس سے ختم فرما دے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔
یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس پر رب العالمین کی طرف سے مواخذہ ہوگا، وہ یہ ہے، اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دے رکھی، اے اللہ یہ نعمت اس سے ختم فرما دے، اور اس نعمت کے سلب کرنے میں، ختم کرنے میں یہ شخص کوشش بھی کرتا ہو، کسی طرح یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، یہ تیسرا جو درجہ ہے، تیسرا درجہ جو حسد کا ہے، اس پہ مواخذہ ہوگا، لیکن پہلے دو درجوں کو بھی معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، پہلے دو درجوں کو بھی معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پہلے دو درجے آئیں گے، یہ سبب بنیں گے تیسرے درجے کے حصول کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے اجتناب کرنا، حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے کہ آدمی خود بخود اپنے جی کے اندر جلتا رہتا ہے۔ ایسے حسد کرنے والے کو نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو سکون ہوتا ہے، 24 گھنٹے اسی فکر میں ہوتا ہے، اچھا اس سے وہ نعمت کب ختم ہوگی۔ ہمارے ہاں جب ختم ہوتی ہے تو پھر بڑی خوشی، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، تجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس مال تھا، بڑا پھو پھا کرتا تھا، آج وہ کنگلا ہو گیا، کہتے آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ کیا کسی خوب شاعر نے کہا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرنا، سجنا بھی ٹوٹ جانا ہے۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حسد۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج نہ تعویذات سے ہوگا، اس کا علاج امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے کئی علاج بیان فرمائے ہیں۔ ایک علاج یہ ہے، جس کے بارے میں حسد دل میں آئے، جس کے بارے میں دل میں حسد آئے، اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا، اے اللہ اس آدمی کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب آپ 3-4 دفعہ ایسے کریں گے جس کے بارے میں حسد ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا علاج یہ ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں حسد ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنا شروع کر دو، یا فلاں آدمی بڑے کمال کا ہے، بڑا کمال کا ہے۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ انہی بیماریوں کے ختم کرنے کے لیے رب العالمین نے 11ویں پارے میں فرمایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، سچے لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کتنا بیٹھنا چاہیے۔ علامہ علوسی نے لکھا، اتنا بیٹھو صاروا مثلہم، کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ یہ جو اللہ والوں کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے لوگ اپنے بیماریوں کا علاج کے لیے، ان میں سے سب سے بڑی بیماری جو تھی وہ حسد اور حب جاہ، میں سب کچھ ہوں، اپنے فضائل مناقب کو سوچنا۔ ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، الم یک نطفۃ من منی یمنی، انسان کیا تو منی کا غلیظ قطرہ نہیں تھا؟
انسان تیری غذا کیا تھی ماں کے پیٹ کے اندر؟ عورت کے مینسز کا خون، ماں کے مینسز کا خون تیری غذا تھی۔ پھر پھونپا کرنا میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ نہیں، تکبر کبھی نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو۔ یہ حسد کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ رمضان کا مہینہ اب جا رہا ہے، خلوت کی دعاؤں میں راتوں کو اٹھ کر اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، کینے سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے۔ اور جب حسد ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آج ہر آدمی ٹینشن میں، ہر کچھ ہونے کے باوجود ٹینشن میں، کیوں؟ حسد کے اندر مبتلا ہے۔ اگر ایک آدمی کی سیل 10 لاکھ روپیہ ہو گئی، ساتھ والے دکان والے کی 3 لاکھ ہوئی یا ہوئی نہیں، تو وہ کوشش کرے گا کہ اللہ اس کے گاہک ختم ہو جائیں یا اس کی دکان جل جائے۔ اور بھائی اس کی اگر دکان جل گئی، اس کا نقصان ہو گیا، تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنے حکومت والوں سے بھی کہتا ہوں، یہ بیماری آپ کے اندر بھی ہے۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں یہ بیماری آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی۔ حسد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، چاہے ہم حج کریں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جو مرضی کریں، لیکن اگر کسی مومن کے بارے میں حسد ہے تو میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے اور روزانہ دعا کرنی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیا کرو، اور یہ کہا کرو اے اللہ میں نے اپنے دل کو اب صاف کر دیا ہے، میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کینہ، بغض، حسد نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ایسے دل میں آتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں وہ دل سارے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کی بستی میں آخری پیغام، آخری بات، اپنے دل کی بستی میں اللہ کو جگہ دے دو، خدا کی قسم دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اپنے دل کی بستی میں اللہ کو جگہ دے دو، اللہ کو جگہ دے دو۔ اللہ کو جگہ دینے کا مطلب یہ اللہ کی محبت اپنے دل میں لے آؤ۔ خدا کی قسم دنیا بھی سکون، آخرت کے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ اللہ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، آج رمضان کی 24واں روزہ جا رہا ہے، اے اللہ تو ہم سے پھر بھی ناراض ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ وبا ختم نہیں ہو رہی۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔
اللہ معاف فرما دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا کوئی در نہیں نظر آتا جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکا کر معافی مانگ سکیں۔ اے اللہ ہمارے اس ملک سے بے حیائی کو ختم فرما دے، بے حیائی کو ختم فرما دے، سود کی لعنت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ آج بازار آباد ہو چکے ہیں، مارکیٹیں آباد ہو چکی ہیں، وہاں کوئی بھی کرونا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے گھر کامل درجے کے آباد نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ساری حکومت والوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے، ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ تیرے گھروں کو 100% آباد کر دے۔ جہاں سے قال قال رسول اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی ان کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ قرآن کے مکاتب بھی بند ہو گئے، قرآن کے مکاتب بھی بند ہو گئے، جو کسی ظالم بادشاہ نے بھی کبھی بند نہیں کروائے۔ آج ہمارے مکاتب بھی قرآن کے بچے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ اے اللہ انہیں آباد فرما، انہیں آباد فرما۔ اے اللہ یہ قرآن کی آواز اوپر جایا کرتی تھی، تیرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا، آج ہم نے ان مکاتب کو بھی بند کر دیا، ان کو بند کر دیا۔ اے اللہ انہیں آباد فرما، انہیں آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما، سود کی لعنت کو ختم فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو مابقیہ حصہ رہ چکا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ربا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کے صدقے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں، میری کیا حقیقت تھی۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً میرے محبوب استاد حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرقدہ۔ اے اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکومت والوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرا اور تیرے نبی کے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، وہ معصیت کو اس ملک سے ختم کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔